خاکسار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار ایک اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام مسیح موعود و امام مہدی علیہ السلام، ملفوظات جلد 3 صفحہ 36-37 فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا تھا، جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا۔ اس لیے قرآن شریف میں بھی پہلی کتابوں اور صحائف سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبہ پر واقع ہوا ہے جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی تھی۔ اب دیکھ لیں کہ حضرت مسیح السلام کتنا رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بیان کر رہے ہیں، ان کو پتہ، جو سننے والے خاص طور پر غیر علمی دوست ہیں جن کو مولوی کہتے ہیں، یہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، یہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پڑھ کے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کس طرح خاتم النبیین اور حضور کا مقام جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی تھی اور تمام مقامات کمال آپ پر ختم ہو چکے تھے اور آپ انتہائی نقطہ پر پہنچے ہوئے تھے، اس مقام پر قرآن شریف جو آپ پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور جیسے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے، اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے، یعنی قرآن کریم کا مرتبہ جو ہے اس فرماتے ہیں، جس طرح جیسے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے، اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری، یعنی قرآن شریف، جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں، ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطہ پر پہنچی ہوئی ہے۔ یہ ملفوظات جلد 3 صفحہ 36-37 ایڈیشن 1984۔ تو ایک تو میں نے ایک اقتباس آج سنانا تھا، اور دوسرا اپنے میں ایک غزل سنا دوں گا۔ میں لمبا نہیں زیادہ پروگرام کرنا، کیونکہ لمبا سننا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو اس کے بعد ایک غزل جو ہے وہ میں سنا دیتا ہوں۔ رہا واسطہ میرا کرب و بلا سے، رہا واسطہ میرا کرب و بلا سے، رہا واسطہ میرا کرب و بلا سے، ہے گزری میری عمر دکھ سہتے سہتے، رہا واسطہ میرا کرب و بلا سے، ہے گزری میری عمر دکھ سہتے سہتے، میرا تو خدا کی پناہ ہے ٹھکانہ، میرا تو خدا کی پناہ ہے ٹھکانہ، سکون مل رہا ہے وہاں رہتے رہتے، 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 سکون مل رہا ہے وہاں رہتے رہتے،
سہارا دیا ہے اسی نے ہمیں کو، سہارا دیا ہے اسی نے ہمیں کو، پکارا ہے جب اس کو رب کہتے کہتے۔ اگر کوئی شاعر دوست ہیں تو بے شک وہ اندر آ جائیں، اور وہ جس طرح میں سنا رہا ہوں کوئی اپنی نظمیں آپ بھی سنا سکتے ہیں۔ سہارا دیا ہے اسی نے ہمیں کو، پکارا ہے جب اس کو رب کہتے کہتے، کیا یاد ہم نے خدا کو ہمیشہ، کیا یاد ہم نے خدا کو ہمیشہ، اسی کے لیے رنج و غم سہتے سہتے، کیا یاد ہم نے خدا کو ہمیشہ، اسی کے لیے رنج و غم سہتے سہتے، یوں بحر محبت میں غوطے لگا کر، وہ غیر محبت میں بحر محبت میں غوطے لگا کر، یہ پہنچا ہے مومن کہاں بہتے بہتے۔ یہ ایک غزل تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اگر کوئی اور دوست جو شعر و شاعری سے کا شغل رکھتے ہیں یا شوق رکھتے ہیں، یا کوئی نظم سنانا چاہے تو وہ سنا سکتا ہے۔ میں نے یہ غزل آپ کو سنا دی ہے، اور ایک اور غزل میرے پاس ہے، لیکن میں صرف انتظار کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اور دوست جن کو شوق ہے غزل سنانے کا یا نظم سنانے کا، اگر وہ آنا چاہیں اندر تو سنانا چاہیں، تو وہ اگر یہ میری آواز سن رہے ہوں تو سنا سکتے ہیں۔ جو احمدی ہیں، احمدی دوست ہیں، وہ درسمین میں سے، کلام محمود میں سے کوئی اچھی آواز سے ترنم سے بھی پڑھ کے سنا سکتے ہیں۔ یہ عورتوں کا کیونکہ نہیں ہے یہ چینل، یہ عورتوں کا، احمدی عورتوں کا اپنا ایک چینل ہے نظموں والا، وہ وہاں پڑھتی ہیں، لیکن صرف جو احمدی مرد ہیں یا نوجوان ہیں، وہ جو نظمیں ہیں خوش الحانی سے وہ یہاں سنا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح مطلب کہ اپنی شاعری بھی سنا سکتے ہیں۔ کئی دوست ہیں جو خود شعر کہتے ہیں، جس طرح میں بھی ٹوٹے پھوٹے شعر کہہ لیتا ہوں، تو اگر وہ کوئی سنانا چاہے تو وہ آ جائے۔